بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ رحمان جس نے قرآن سکھایا، اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں اور بے تنے کے درخت اور تنے دار درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ ہی نے آسمانوں کو بلند کیا اور اللہ ہی نے ترازو رکھی تاکہ تم اے انسانوں تولنے میں کمی بیشی نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ کرو۔ اللہ ہی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والی کھجور کے درخت ہیں اور اناج ہے بھس والا اور پھول ہیں خوشبودار۔ پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ سامعین اب اس صورت کا تعارف سنیے۔ زر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا قرآن میں جو لفظ من ماء غیر آسن ہے، یہ آسن لفظ ہے یا اسن ہے؟ تو آپ نے فرمایا گویا تو نے باقی کا سارا قرآن سمجھ لیا ہے۔ اس نے کہا میں مفصل کی تمام صورتوں کو ایک رکعت میں پڑھ لیا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تو جیسے شعر جلدی جلدی پڑھے جاتے ہیں اسی طرح تو قرآن کو بھی جلدی جلدی پڑھتا ہوگا۔ افسوس مجھے خوب محفوظ ہے کہ مفصل کی ابتدائی کون کون سی دو برابر والی صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملایا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں مفصل کی سب سے پہلی صورت یہی سورہ رحمان ہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے مجمع میں ایک روز تشریف لائے اور سورہ رحمان کی اول سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چپ چاپ سنتے رہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم سے تو جنات ہی جواب دینے میں اچھے رہے۔ میں نے جب ان کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو میں جب کبھی فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھتا تو جنات کہتے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، یعنی اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں۔ یہ روایت سنن ترمذی نیز مستدرک حاکم میں ہے۔ یہی روایت ابن جریر کی تفسیر میں بھی مروی ہے۔ اس میں ہے کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی یا آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی گئی۔ اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کی خاموشی پر رسول اللہ نے فرمایا اور جواب کے الفاظ یہ ہیں لا بشیء من نعم ربنا نکذب۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں پر قرآن کریم نازل فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے اس کا حفظ کرنا بالکل آسان کر دیا۔ اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں بیان سے مراد خیر و شر ہے، لیکن بولنا ہی مراد دینا یہاں بہت اچھا ہے۔ حسن رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے، اور ساتھ ہی تعلیم قرآن کا ذکر ہے جس سے مراد تلاوت قرآن ہے، اور تلاوت موقوف ہے بولنے کی آسانی پر۔ ہر حرف اپنے مخرج سے بے تکلف زبان ادا کرتی رہتی ہے، خواہ حلق سے نکلتا ہو خواہ دونوں ہونٹوں کے ملانے سے۔ مختلف مخرج اور مختلف قسم کے حروف کی ادائیگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھا دی۔ سورج اور چاند ایک دوسرے کے پیچھے اپنے اپنے مقررہ حساب کے مطابق گردش میں ہیں، نہ ان میں اختلاف ہو نہ اضطراب، نہ یہ آگے بڑھے نہ وہ اس پر غالب آئے۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ تیرتا پھرتا ہے۔ اور جگہ اللہ فرماتے ہیں فالق الاصباح الآیہ، اللہ تعالیٰ صبح کے نکالنے والے ہیں، اور اللہ ہی نے رات کو اے انسانوں تمہارے لیے آرام کا وقت بنایا ہے اور سورج چاند کو حساب پر رکھا ہے۔ یہ مقررہ اندازہ ہے غالب اور علم والے اللہ تعالیٰ کا۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام انسانوں کی، جنات کی، چوپایوں کی، پرندوں کی آنکھوں کی بصارت ایک ہی شخص کی آنکھوں میں کر دی جائے، پھر سورج کے سامنے جو 70 پردے ہیں
ان میں سے ایک پردہ ہٹا دیا جائے تو ناممکن ہے کہ یہ شخص بھی اس کی طرف دیکھ سکے، باوجود یہ کہ سورج کا نور کرسی کے نور کا 70واں حصہ ہے، اور اللہ کی کرسی کا نور اللہ کے عرش کے نور کا 70واں حصہ ہے، اور عرش کا نور جو پردے اللہ کے سامنے ہے اس میں سے ایک پردے کے نور کا 70واں حصہ ہے۔ بس خیال کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتی بندوں کی آنکھوں میں کس قدر نور دے رکھے ہوں گے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے چہرے کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے بے روک دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے بزرگ اور خوبصورت چہرے کا بروز قیامت جنت میں دیدار کریں گے۔ درخت اللہ کی رحمت ہے، اس پر تو مفسرین کا اتفاق ہے کہ شجر اس درخت کو کہتے ہیں جو تنے والا ہو، لیکن نجمن کے معنی کئی ایک ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں نجم سے مراد بیلیں ہیں جن کا تنا نہیں ہوتا اور زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، بعض کہتے ہیں مراد اس سے ستارے ہیں جو آسمان میں ہیں۔ یہی قول زیادہ ظاہر ہے، گو اول قول امام ابن جریر رحمہ اللہ کا اختیار کردہ ہے، واللہ اعلم۔ قرآن کریم کی یہ آیت بھی اس دوسرے قول کی تائید کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ الآیہ، یعنی اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جانور اور اکثر لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ آسمان کی پیدائش، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں آسمان کو اللہ ہی نے بلند کیا ہے اور اللہ ہی نے میزان یعنی ترازو رکھی ہے، یعنی عدل، انصاف کی۔ جیسے اور آیت میں ہے اللہ نے فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ اور ترازو کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ یہاں بھی اس کے ساتھ ہی آسمان و زمین کو حق اور عدل کے ساتھ پیدا کیا تاکہ تمام چیزیں حق و عدل کے ساتھ ہو جائیں۔ پس فرماتے ہیں جب وزن کرو تو سیدھی ترازو سے عدل و حق کے ساتھ وزن کرو، کمی زیادتی نہ کرو کہ لیتے وقت بڑھتی تول لیا کرو اور دیتے وقت کمتی دے دیا۔ اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم، صحت کے ساتھ کھرے پن سے تول لیا کرو۔ آسمان کو تو اللہ نے بلند و بالا کیا اور زمین اللہ نے نیچی اور پست کر کے بچھا دی اور اس میں مضبوط پہاڑ مثل میخ کے گاڑ دیے تاکہ وہ ہلے جلے نہیں، اور اس پر مخلوق بستی ہے وہ زمین با آرام رہے۔ زمین اور پھل زمین کی مخلوق کو دیکھو، ان کی مختلف قسموں، مختلف شکلوں، مختلف رنگوں، مختلف زبانوں، مختلف عادات و اطوار پر نظر ڈال کر اللہ کی قدرت کاملہ کا اندازہ کرو۔ ساتھ ہی زمین کی پیداوار کو دیکھو کہ رنگ برنگ کے کھٹے میٹھے سلونے، طرح طرح کی خوشبوؤں والے میوے، پھل، فروٹ، خاصتاً کھجور کے درخت جو نفع دینے والا اور لگنے کے وقت سے خشک ہو جانے تک اور اس کے بعد بھی کھانے کے کام میں آنے والا عام میوہ ہے۔ اس پر خوشے ہوتے ہیں جنہیں چیر کر یہ باہر آتا ہے، پھر گدلا ہو جاتا ہے، پھر تر ہو جاتا ہے، پھر پک کر ٹھیک ہو جاتا ہے، بہت نفع بخش ہے۔ ساتھ ہی اس کا درخت بالکل سیدھا اور بے ضرر ہوتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ قیصر نے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ میرے قاصد جو آپ کے پاس سے واپس آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں ایک درخت ہوتا ہے جس کی سی خو خصلت یعنی اچھی خصلت کسی اور میں نہیں، وہ جانور کے کان کی طرح زمین سے نکلتا ہے، پھر کھل کر موتی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر سبز ہو کر زمرد کی طرح ہو جاتا ہے، پھر سرخ ہو کر یاقوت جیسا بن جاتا ہے، پھر پکتا ہے اور تیار ہو کر بہترین فالودے کے مزے کا ہو جاتا ہے، پھر خشک ہو کر مقیم لوگوں کے بچاؤ کی اور مسافروں کے توشے بھتے کی چیز بن جاتا ہے۔ بس اگر میرے قاصد کی یہ روایت صحیح ہے تو میرے خیال سے تو یہ درخت جنتی درخت ہے۔ اس کے جواب میں شاہ اسلام فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ یہ خط ہے اللہ کے غلام مسلمانوں کے بادشاہ عمر کی طرف سے شاہ روم قیصر کے نام۔ آپ کے قاصدوں نے جو خبر آپ کو دی ہے وہ سچ ہے۔ اس قسم کے درخت ملک عرب میں بکثرت ہیں۔ یہی وہ درخت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے پاس اگایا تھا جبکہ ان کے لڑکے عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ بس اے بادشاہ اللہ سے ڈر اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نہ سمجھ، اللہ ایک ہی ہے،
عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا ہو جا، پس وہ ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے سچی اور حق بات یہی ہے، تجھے چاہیے کہ شک و شبہ کرنے والوں میں نہ رہے۔ اکمام کے معنی لیف کے بھی کیے گئے ہیں، جو درخت کھجور کی گردن پر پوست کی طرح ہوتا ہے اور اس نے زمین میں بھوسی اور اناج پیدا کیا۔ عصف کے معنی کھیتی کے وہ سبز پتے جو اوپر سے کاٹ دیے گئے ہوں پھر سکھا لیے گئے ہوں۔ ریحان سے مراد پتے یا یہی ریحان جو اسی نام سے مشہور ہے، یا کھیتی کے سبز پتے۔ مطلب یہ ہے کہ گیہوں، جو وغیرہ کے وہ دانے جو بال پر پھوسی سمیت ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھیتی کے پہلے ہی اگے ہوئے پتوں کو تو عصف کہتے ہیں، اور جب دانے نکل آئیں، بالیں پیدا ہو جائیں تو انہیں ریحان کہتے ہیں، جیسے کہ زید ابن عمرو ابن نفیل کے مشہور قصیدے میں ہے، رب کی نعمتوں کو نہ جھٹلانا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی تم اللہ کی نعمتوں میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہو اور مالا مال ہو رہے ہو۔ ناممکن ہے کہ حقیقی طور پر تم کسی نعمت کا انکار کر سکو اور اسے جھوٹ بتلا سکو۔ ایک دو خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ ہی نے انسان کو ایسی آواز دینے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھکری کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اللہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کے، تو اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کے منکر بنو گے؟ اللہ نے دو دریا چلائے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک حجاب ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے، پس اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کے تم منکر بنو گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، پھر تم اے انسانوں اور جنوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کر سکتے ہو؟ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے چل پھر رہے ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ انسان کی اور جن کی پیدائش، یہاں بیان ہو رہا ہے کہ انسان کی پیدائش بجھنے والی ٹھیکری جیسی مٹی سے ہوئی ہے، اور جنات کی پیدائش آگ کے شعلے سے ہوئی ہے جو خالص اور احسن تھا۔ مسند کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے نور سے، جنات آگ سے، اور انسان مٹی سے، جس کا ذکر تمہارے سامنے ہو چکا ہے، پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر اپنی کسی نعمت کے نہ جھٹلانے کی ہدایت کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جاڑے اور گرمی کے دو سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے مقامات کے رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ دو سے مراد سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کی دو مختلف جگہیں ہیں کہ وہاں سے سورج چڑھتا اترتا ہے، اور موسم کے لحاظ سے یہ بدلتی رہتی ہیں، ہر دن ہیر پھیر ہوتا ہے۔ جیسے دوسری آیت میں ہے، اللہ نے فرمایا، مشرق و مغرب کے رب اللہ تعالیٰ ہی ہیں، تو اے نبی آپ اللہ ہی کو اپنا وکیل سمجھیے۔ تو یہاں مراد جنس مشرق و مغرب ہے، اور دو مشرق مغرب سے مراد طلوع و غروب کی دو جگہیں ہیں، اور چونکہ طلوع و غروب کی جگہ کے جدا جدا ہونے میں انسانی منفعت اور اس کی مصلحت بینی تھی، اس لیے پھر فرمایا کہ کیا اب بھی تم اپنے رب کی نعمتوں کے منکر ہی رہو گے؟ دو سمندر، اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھو کہ دو سمندر برابر چل رہے ہیں، ایک کھاری پانی کا ہے، دوسرا میٹھے پانی کا۔
لیکن نہ اس کا پانی اس میں مل کر اسے کھاری کرتا ہے، نہ اس کا میٹھا پانی اس میں مل کر اسے میٹھا کر سکتا ہے، بلکہ دونوں اپنی رفتار سے چل رہے ہیں۔ دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، نہ وہ اس میں مل سکے نہ وہ اس میں جا سکے۔ یہ اپنی حد میں ہے، وہ اپنی حد میں، اور قدرتی فاصلہ انہیں الگ الگ کیے ہوئے ہیں، حالانکہ دونوں پانی ملے ہوئے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اس کی تفسیر میں اس کی پوری تشریح گزر چکی ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آسمان کا دریا اور زمین کا دریا ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آسمان میں جو پانی کا قطرہ ہے اور صدف جو زمین کے دریا میں ہے، ان دونوں سے مل کر لؤلؤ یعنی موتی پیدا ہوتا ہے۔ واقعہ تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس آیت کی تفسیر اس طرح کرنی کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتی، اس لیے کہ آیت میں ان دونوں کے درمیان برزخ یعنی آڑ کا ہونا بیان فرمایا گیا ہے، جو اس کو اس سے اور اس کو اس سے روکے ہوئے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں زمین میں ہی ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے لگے لگے چلتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں جدا رکھا ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ برزخ اور حجر نہیں کہا جاتا، اس لیے صحیح قول یہی ہے کہ یہ زمین کے دو دریاؤں کا ذکر ہے، نہ کہ آسمان اور زمین کے دریا کا۔ ان دونوں میں سے یعنی دونوں میں سے ایک میں سے، جیسے اور جگہ جن و انس کو خطاب کر کے سوال ہوا ہے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ ظاہر ہے کہ رسول صرف انسان میں سے ہی ہوئے ہیں، جنات میں کوئی جن رسول نہیں آیا۔ جیسے یہاں اطلاق صحیح ہے، حالانکہ وقوع ایک میں ہی ہے، اسی طرح اس آیت میں بھی اطلاق دونوں دریا پر ہے اور وقوع ایک میں ہی ہے۔ لؤلؤ اور مرجان۔ لؤلؤ یعنی موتی تو ایک مشہور معروف چیز ہے۔ مرجان کی نسبت کہا گیا ہے کہ چھوٹے موتی کو کہتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ بہت بڑے موتی کو کہتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ بہترین اور عمدہ موتی کو مرجان کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں سرخ رنگ جواہر کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں سرخ رنگ مہرے کا نام ہے، اور آیت میں ہے وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، یعنی تم اے انسانوں ہر ایک میں سے نکلا ہوا گوشت کھاتے ہو جو تازہ ہوتا ہے اور پہننے کے زیور نکالتے ہو۔ تو خیر مچھلی تو کھاری اور میٹھے دونوں پانی سے نکلتی ہے، اور موتی مونگے صرف کھارے پانی میں سے نکلتے ہیں، میٹھے میں سے نہیں نکلتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آسمان کا جو قطرہ سمندر کی سیپ کے منہ میں سیدھا جاتا ہے وہ لؤلؤ یعنی موتی بن جاتا ہے، اور جب صدف میں نہیں جاتا تو اس سے عنبر پیدا ہوتا ہے۔ مینا برسنے کے وقت سیپ اپنا منہ کھول دیتی ہے، بس اس نعمت کو بیان فرما کر پھر اللہ تعالیٰ دریافت فرماتے ہیں کہ ایسی ہی بے شمار نعمتیں جس رب کی ہیں، تم بھلا اے انسانوں اور جنوں اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے؟ بحری جہاز اور کشتیاں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ سمندر میں چلنے والے بڑے بڑے بادبانوں والے جہاز جو دور سے نظر پڑتے ہیں اور پہاڑوں کی طرح کھڑے دکھائی دیتے ہیں، جو ہزاروں من مال اور سینکڑوں انسانوں کو ادھر سے ادھر لے جاتے لے آتے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی ملکیت ہے۔ اس عالیشان نعمت کو یاد دلا کر پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اس کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو؟ عمیرہ بن سوید رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے پر تھا، ایک بلند و بالا بڑا جہاز آ رہا تھا، اسے دیکھ کر آپ نے اس کی طرف اپنے كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ روئے زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والے ہیں، صرف اے نبی آپ کے رب کی ذات جو عظمت اور احسان والے ہیں باقی رہ جائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے منکر ہوگے؟ سب آسمان و زمین والے اللہ ہی سے مانگتے ہیں، ہر روز اللہ تعالیٰ ایک شان میں ہے، بس اپنے رب کی کون سی نعمت کا تم انکار کر رہے ہو؟ سامعین،
اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ کے سوا سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کی کل مخلوق فنا ہونے والی ہے، ایک دن آئے گا کہ اس پر کچھ نہ ہوگا، کل جاندار مخلوق کو موت آ جائے گی، اسی طرح کل آسمان والے بھی موت کا مزہ چکھیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہیں گے، جو موت و فوت سے پاک ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اولاً تو پیدائش عالم کا ذکر فرمایا، پھر ان کی فنا کا بیان کیا۔ شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تو کل من علیہ فان پڑھے تو ٹھہر نہیں، اور ساتھ ہی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ پڑھ لے۔ اس آیت کا مضمون دوسری آیت میں ان الفاظ سے ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز فنا اور ہلاک ہو جائے گی سوائے اے نبی آپ کے رب کے چہرے کے، کہ وہ باقی رہ جائے گا۔ پھر اپنے چہرے کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ذو الجلال ہے، یعنی اس قابل ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا جاہ و جلال مانا جائے اور اس کے احکام کی اطاعت کی جائے اور اس کے فرمان کی خلاف ورزی سے رکا جائے۔ جیسے اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ الآیہ، یعنی اے نبی جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں اور اللہ ہی کے چہرے کے مرید ہیں، یعنی اللہ کے چہرے کے دیدار کے خواہش مند اور آرزومند ہیں، آپ انہی کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیے۔ اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ نیک لوگ صدقہ دیتے وقت سمجھتے ہیں کہ ہم محض اللہ کے چہرے کے دیدار کی خاطر ہم کھانا کھلاتے پلاتے ہیں، وہ اللہ کی بریائی بڑائی عظمت اور جلال والے ہیں۔ بس اس بات کو بیان فرما کر تمام اہل زمین فوت ہونے میں اور پھر اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونے میں برابر ہیں، اور اس دن وہ بزرگی والے اللہ ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ حکم فرمائیں گے۔ ساتھ ہی فرمایا اب تم اے جن و انس رب کی کون سی نعمت کا انکار کرتے ہو، سب اللہ سے مانگتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ساری مخلوق سے بے نیاز ہیں اور کل مخلوق اللہ کی اکثر محتاج ہے، سب کے سب سائل ہیں اور اللہ تعالیٰ غنی اور بے نیاز ہیں، سب فقیر ہیں اور وہ سب کے سوال پورے کرنے والے ہیں۔ ہر مخلوق اپنے حال و قال سے اپنی حاجتیں اللہ کی سرکار میں لے جاتی ہیں اور ان کے پورا ہونے کا سوال کرتی ہے۔ وہ اللہ ہر دن نئی شان میں ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ ہر پکارنے والے کو جواب دیں، مانگنے والے کو عطا فرمائے، تنگ حالوں کو کشادگی دیں، مصیبت و آفت والوں کی رہائی بخشے، بیماروں کو تندرستی عنایت فرمائے، غم و ہم دور کرے، بے قرار کی بے قراری کے وقت کی دعا کو قبول فرما کر اسے قرار و آرام عنایت فرمائے، گنہگاروں کے واویلے پر متوجہ ہو کر خطاؤں سے درگزر فرمائے، گناہوں کو بخشے، زندگی وہ دے موت وہ لائے۔ تمام زمین والے کل آسمان والے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے دامن پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چھوٹوں کو بڑا کرتے ہیں، قیدیوں کو رہائی وہ دیتے ہیں، نیک لوگوں کی حاجتوں کو منتہا اور ان کی پکار کا مد سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے جنوں اور انسانوں ان قریب ہم سب سے فارغ ہو کر تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے، پھر تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاتے ہو؟ اے گروہ جنات و انسان، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے، پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرتے ہو؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے،
پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کا انکار کرو گے؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنوں اور انسانوں کو خطاب۔ فارغ ہونے کے یہ معنی نہیں کہ اب وہ کسی مشغولیت میں ہیں، بلکہ یہ بطور ڈانٹ کے فرمایا گیا ہے کہ صرف تمہاری طرف پوری توجہ فرمانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اب کھرے کھرے فیصلے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور چیز مشغول نہ کرے گی، بلکہ صرف تمہارا حساب ہی لیں گے۔ محاورہ عرب کے مطابق یہ کلام کیا گیا ہے جیسے غصے کے وقت کوئی کسی سے کہتا ہے اچھا فرصت میں تجھ سے نمٹ لوں گا، تو یہ معنی نہیں کہ اس وقت مشغول ہوں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک خاص وقت تجھ سے نمٹنے کا نکال لوں گا اور تیری غفلت میں تجھے پکڑ لوں گا۔ ثقلین سے مراد انسان اور جن ہے، جیسا کہ صحیح بخاری، نی سنن ابی داؤد وغیرہ کی حدیث میں ہے۔ اسے یعنی قبر میں ہونے والے معذب شخص کی چیخ کو سوائے ثقلین کے ہر چیز سنتی ہے، یعنی جنوں انسان کے سوا ہر مخلوق قبر میں ہونے والے عذاب کی آواز کو سنتی ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث میں ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ اور حدیث سور میں صاف ہے کہ ثقلین یعنی جن و انس۔ پھر تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کا انکار کر سکتے ہو؟ اے جنوں اور انسانوں، تم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے مقرر کردہ تقدیر سے بھاگ کر بچ نہیں سکتے، بلکہ وہ تم سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کا ہر حکم تم پر بے روک جاری ہے، جہاں جاؤ اللہ ہی کی سلطنت ہے۔ حقیقتاً واقع ہوگا میدان محشر میں کہ مخلوقات کو ہر طرف سے فرشتے احاطہ کیے ہوئے ہوں گے، چاروں جانب ان کی ساتھ ساتھ صفیں ہوں گی، کوئی شخص بغیر دلیل کے ادھر سے ادھر نہ ہو سکے گا، اور دلیل سوائے امر الہی، حکم الہی کے اور کچھ نہیں۔ انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کدھر ہے، لیکن جواب ملے گا کہ آج تو رب کے سامنے ہی کھڑا ہونے کی جگہ ہے۔ اور آیت میں اللہ نے فرمایا والذین کسبوا السیئات الآیہ، یعنی بدیاں کرنے والوں کو ان کی برائیوں کے مانند سزا ملے گی، ان پر ذلت سوار ہوگی اور اللہ کی پکڑ سے پناہ دینے والا کوئی نہ ہوگا، ان کے منہ مثل اندھیری رات کے ٹکڑوں کے ہوں گے، یہ جہنمی گروہ ہے جو ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔ شواذن کے معنی آگ کے شعلے جو دھواں ملے ہوئے سبز رنگ کے جھلسا دینے والے ہوں۔ بعض کہتے ہیں بے دھوئیں کا آگ کے اوپر کا شعلہ جو اس طرح لپکتا ہے کہ گویا پانی کی موج ہے۔ نحاسن کہتے ہیں دھوئیں کو۔ یہ لفظ نون کے زبر سے بھی آتا ہے، لیکن یہاں قراءت نون کے پیش سے ہی ہے۔ نابغہ کے شعر میں بھی لفظ اسی معنی میں ہے۔ ہاں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ شواظ سے مراد وہ شعلہ ہے جس میں دھواں نہ ہو، اور آپ نے اس کی سند میں امیہ ابن ابی السلط کا شعر پڑھ کر سنایا۔ اور نحاس کے معنی آپ نے کیے ہیں محض دھواں جس میں شعلہ نہ ہو، اور اس کی شہادت میں بھی ایک شعر نابغہ کا پڑھ کر سنایا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نحاس سے مراد پیتل ہے جو پگھلایا جائے گا، اور ان کے یعنی جہنمیوں کے سروں پر فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ بس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ نری کا چمڑا، پھر اے آدمیوں اور جنوں، تم دونوں اپنے رب کی کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی۔ پھر تمہیں اپنے رب کی کس نعمت کا انکار ہے؟ گنہگار صرف حلیے سے ہی پہچان لیے جائیں گے،
اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ کیا پھر بھی تم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار کر سکتے ہو؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاتے ہو؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان کا پھٹ جانا اور آیتوں میں بھی بیان ہوا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور جگہ ہے یوم تشقق السماء بالغمام، اور فرمایا اذا السماء انشقت وغیرہ۔ جس طرح چاندی وغیرہ پگھلائی جاتی ہے، یہی حالت آسمان کی ہو جائے گی، رنگ پر رنگ بدلے گا، کیونکہ قیامت کی ہولناکی اس کی شدت و دہشت ہے ہی ایسی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا، اور روایت میں ہے گلابی رنگ گھوڑے کے رنگ جیسا آسمان کا رنگ ہو جائے گا۔ ابو صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے گلابی رنگ ہوگا، پھر سرخ ہو جائے گا۔ گلابی رنگ گھوڑے کا رنگ موسم بہار میں تو زردی مائع نظر آتا ہے، اور جاڑے میں بدل کر سرخ جچتا ہے۔ جوں جوں سردی بڑھتی ہے اس کا رنگ متغیر ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح آسمان بھی رنگ پر رنگ بدلے گا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، جیسے روغن گلاب کا رنگ ہوتا ہے، اس رنگ کا آسمان ہو جائے گا۔ آج وہ سبز رنگ ہے، لیکن اس دن اس کا رنگ سرخی لیے ہوئے ہوگا، زیتون کے تیل کی تلچھٹ جیسا ہو جائے گا۔ جہنم کی آگ کی تپش اسے پگھلا کر تیل جیسا کر دے گی۔ اس دن کسی مجرم سے اس کا جرم نہ پوچھا جائے گا، جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا هذا يوم لا ينطقون الآیہ، یہ وہ دن ہے کہ بات نہ کریں گے، نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر و معذرت کریں۔ ہاں، اس کے برعکس دوسری آیات میں ان کفار و مشرکین کا بولنا، عذر کرنا، ان سے حساب لیا جانا وغیرہ بھی بیان ہوا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے نبی آپ کے رب کی قسم ہے ہم سب سے سوال کریں گے اور ان کے کل کاموں کی پرسش کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک موقع پر یہ ہے، دوسرے موقع پر یہ ہے۔ پرسش ہوئی، حساب کتاب ہوا، عذر و معذرت ختم کر دی گئی۔ اب منہ پر مہر لگ گئی، ہاتھ پاؤں اور اعضائے جسم نے گواہی دی، پھر پوچھ گچھ کی ضرورت نہ رہی، عذر و معذرت توڑ دی گئی۔ اور یہ تطبیق بھی ہے کہ کسی سے نہ پوچھا جائے گا کہ فلاں عمل کیا یا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ ہاں، جو سوال ہوگا وہ یہ کہ ایسا کیوں کیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فرشتے پوچھیں گے نہیں، وہ تو چہرے دیکھتے ہی پہچان لیں گے اور جہنم کی زنجیروں میں باندھ اوندھا منہ گھسیٹ جہنم واصل کر دیں گے۔ جیسے اس کے بعد ہی فرمایا کہ یہ گنہگار اپنے چہروں اور اپنی خاص علامتوں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، چہرے سیاہ ہوں گے، آنکھیں کیری ہوں گی۔ ٹھیک اسی طرح مومنوں کے چہرے بھی الگ ممتاز ہوں گے، ان کے اعضاء وضو چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ گنہگاروں کو پیشانیوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جس طرح بڑی لکڑی کو دو طرف سے پکڑ کر تنور میں جھونک دیا جاتا ہے۔ پیٹھ کی طرف سے زنجیر لا کر گردن اور پاؤں ایک کر کے باندھ دیے جائیں گے، کمر توڑ دی جائے گی اور قدم اور پیشانی ملا دی جائے گی اور جکڑ دیا جائے گا۔ جہنم پر رکھے جانے والے پل صراط کا ذکر۔ اس سلسلے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن ابی حاتم کے حوالے سے جو روایت پیش کی ہے وہ سخت ضعیف ہے، لیکن سورہ مریم کی آیت نمبر 71 کے ذیل میں جو تفسیر پل صراط اور اس پر سے گزر جانے والوں کی کیفیات اور ان کے احوال کا ذکر، پل صراط کا مفصل ذکر ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 کی تفسیر میں مکمل بیان کر چکے ہیں، یہاں اس کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ جہنم کے منکروں کا انجام۔ ان گنہگاروں سے کہا جائے گا کہ لو، جس جہنم کا تم انکار کرتے تھے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ یہ انہیں بطور رسوا اور ذلیل کرنے، شرمندہ اور نادم کرنے، ان کی خفت بڑھانے کے لیے کہا جائے گا۔ پھر ان کی یہ حالت ہوگی کہ کبھی آگ کا عذاب ہو رہا ہے، کبھی پانی کا، کبھی جحیم میں جلائے جاتے ہیں اور کبھی حمیم پلائے جاتے ہیں، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح محض آگ ہے جو آنتوں کو کاٹ دیتی ہے۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا اذ الاغلال فی اعناقہم الآیہ، یعنی جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، وہ حمیم سے جحیم میں گھسیٹے جائیں گے اور بار بار جلائے جائیں گے۔ یہ گرم پانی حد درجہ کا گرم ہوگا، بس یوں کہنا ٹھیک ہے کہ وہ بھی جہنم کی آگ ہی ہے جو پانی کی صورت میں ہے۔
طبری میں ہے، قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے آج تک وہ گرم کیا جا رہا ہے۔ محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بدکار شخص کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے اس گرم پانی میں ایک غوطہ دیا جائے گا، جسم کا سارا گوشت گھل جائے گا اور ہڈیوں کو چھوڑ دے گا، بس 2 آنکھیں اور ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔ اسی کو فرمایا فی الحمیم ثم فی النار یسجرون۔ ان کے معنی حاضر کے بھی کیے گئے ہیں، اور آیت میں ہے تسقى من عین آنیہ، یعنی سخت گرم موجود پانی کی نہر سے انہیں پانی پلایا جائے گا جو ہرگز نہ پی سکیں گے، کیونکہ وہ بے انتہا گرم بلکہ مثل آگ کے ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا غیر نار وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے 2 جنتیں ہیں، پس اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کو تم جھوٹا جانتے ہو؟ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں، پھر اپنے رب کی کس نعمت کو تم جھوٹ سمجھتے ہو؟ ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں، سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کے منکر ہو جاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میوے بھی جوڑا جوڑا ہوں گے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ کا خوف رب کا انعام ہے۔ ابن شوذب اور عطا خراسانی رحمہم اللہ فرماتے ہیں آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عطیہ ابن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس نے کہا تھا مجھے آگ میں جلا دینا تاکہ میں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈا نہ ملوں۔ اس کلمے کے کہنے کے بعد 1 رات 1 دن توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور اسے جنت میں لے گئے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کا قول بھی یہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے نفس کی خواہشوں سے بچاتا ہے اور سرکشی نہیں کرتا بلکہ آخرت کی فکر زیادہ کرتا ہے اور اسے بہتر اور پائیدار سمجھتا ہے، فرائض بجا لاتا ہے، اللہ کی حرام کردہ کاموں سے رکتا ہے، قیامت کے دن اسے ایک چھوڑیے 2 جنتیں ملیں گی۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 جنتیں چاندی کی ہوں گی اور ان کا کل سامان بھی چاندی کا ہی ہوگا، اور 2 جنتیں سونے کی ہوں گی، ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب سونے کا ہوگا۔ ان جنتیوں میں اور دیدار باری تعالیٰ میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی سوائے اس کبریائی کے پردے کے جو اللہ عز و جل کے چہرے پر ہے، یہ جنت عدن میں ہوں گے۔ یہ حدیث صحاح کی اور کتابوں میں بھی ہے بجز سنن ابی داؤد کے۔ راوی حدیث حماد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے خیال میں تو یہ حدیث مرفوع ہے۔ تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلِمَنْ خَافَ اور وَمِن دُونِهِمَا جنتان کی، سونے کی 2 جنتیں مقربین کے لیے اور چاندی کی 2 جنتیں اصحاب یمین کے لیے۔ تفسیر ابن جریر میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ نے ایک مرتبہ اس آیت کی تلاوت کی تو میں نے کہا اگرچہ زنا اور چوری بھی اس سے ہو گئی ہو۔ رسول اللہ نے پھر وہی آیت پڑھی، میں نے پھر یہی سوال کیا تو رسول اللہ نے فرمایا اگرچہ ابو الدرداء کی ناک خاک آلودہ ہو جائے۔ جنت کی نعمتیں۔ بعض سند سے یہ روایت موقوف بھی مروی ہے، اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوگا ناممکن ہے کہ اس سے زنا ہو یا وہ چوری کرے۔ یہ آیت عام ہے، انسانوں اور جنات دونوں کو شامل ہے، اور اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ جنوں میں سے بھی جو ایمان لائیں اور تقوی کریں وہ جنت میں جائیں گے۔ اسی لیے جن و انس کو اس کے بعد خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے؟
پھر ان دونوں جنتوں کے اوصاف بیان فرماتے ہیں کہ یہ نہایت ہی سرسبز و شاداب ہیں، بہترین اعلیٰ خوش ذائقہ عمدہ اور تیار پھل ہر قسم کے ان میں موجود ہیں۔ تمہیں نہ چاہیے کہ تم اپنے پروردگار کی کسی نعمت کا انکار کرو۔ افنان شاخوں اور ڈالیوں کو کہتے ہیں، یہ اپنی کثرت سے ایک دوسرے سے ملی جلی ہوں گی، یہ سایہ دار ہوں گی جن کا سایہ دیواروں پر بھی چڑھا ہوا ہوگا۔ اکرمہ رحمہ اللہ یہی معنی بیان کرتے ہیں اور عربی کے شعر کو اس پر دلیل میں وارد کرتے ہیں۔ یہ شاخیں سیدھی اور پھیلی ہوئی ہوں گی، رنگ برنگ کی ہوں گی۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان میں طرح طرح کے میوے ہوں گے، کشادہ اور گھنے سائے والی ہوں گی۔ یہ تمام اقوال صحیح ہیں اور ان میں کوئی منافات اور ٹکراؤ نہیں۔ یہ تمام اوصاف ان شاخوں میں ہوں گے۔ چنانچہ اسماء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس کی شاخوں کا سایہ اس قدر دراز ہے کہ سوار 100 سال تک اس میں چلا جائے، یا فرمایا کہ 100 سوار اس کے تلے سایہ حاصل کر لیں۔ سونے کی ٹڈیاں اس پر چھائی ہوئی تھیں، اس کے پھل بڑے بڑے مٹکوں اور بہت بڑے گول جتنے تھے۔ یہ روایت سنن ترمذی نیز حناد بن سری الکوفی کی کتاب الزہد میں ہے۔ جنت کا پانی، پھر ان میں نہریں بہہ رہی ہیں تاکہ ان درختوں اور شاخوں کو سیراب کرتی رہیں اور بکثرت عمدہ پھل لائیں۔ اب تو تمہیں اپنے رب کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک کا نام تسنیم ہے، دوسری کا سلسبیل ہے۔ یہ دونوں نہریں پوری روانی کے ساتھ بہہ رہی ہیں، ایک ستھرے پانی کی، دوسری لذت والی بے نشے کی شراب کی۔ ان میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے بھی موجود ہیں، اور پھل بھی وہ کہ جس کی صورت کو تم پہچانتے ہو لیکن ان کی لذت سے بالکل بھی واقف نہیں، کیونکہ وہاں کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ کسی دل و دماغ میں ان کا خیال آ سکتا ہے۔ تمہیں رب کی نعمتوں کی ناشکری سے رک جانا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی کڑوے میٹھے پھل ہیں وہ سب جنت میں ہوں گے، یہاں تک کہ حنظل یعنی اندرائن بھی۔ ہاں دنیا کی متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ جنتی ایسے فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاتے ہو؟ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ پس اپنے پالنے والے کی نعمتوں میں سے تم کس کے منکر ہو؟ وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی۔ پس اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو تم جھٹلاتے ہو؟ نیک کاری کا بدلہ ہی بہت بڑا انعام و احسان ہے، پس کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ جنتیوں کے بستر اور تخت۔ جنتی لوگ بے فکری سے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، خواہ لیٹے ہوئے ہوں خواہ با آرام بیٹھے ہوئے تکیے سے لگے ہوئے ہوں۔ ان کے بچھاونے بھی اتنے اچھے ہوں گے کہ ان کے اندر کا استر بھی دبیز اور خالص زرعی ریشم کا ہوگا۔ پھر اوپر کا ابرا کیسا کچھ ہوگا، اسے تم آپ سوچ لو۔ مالک ابن دینار اور سفیان ثوری رحمہم اللہ فرماتے ہیں، استر کا یہ حال ہے اور ابرا تو محض نورانی ہوگا جو سراسر اظہار رحمت و نور ہوگا۔ پھر اس پر بہترین گلکاریاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتے۔ ان جنتوں کے پھل جنتیوں سے بالکل قریب ہیں، جب چاہیں جس حال میں چاہیں وہیں سے لے لیں۔ لیٹے ہوں تو بیٹھا ہونے کی اور بیٹھے ہوں تو کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں، خود بخود شاخیں جھوم جھوم کر جھکتی رہتی ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا
قطوفها دانیہ، اور فرمایا ودانیۃ علیہم ظلالها، یعنی بے حد قریب میوے ہیں، لینے والے کو کوئی تکلیف یا تکلف کی ضرورت نہیں، خود شاخیں جھک جھک کر انہیں میوے دے رہی ہیں، پس تم اپنے رب کی نعمتوں کے انکار سے باز رہو۔ چونکہ فرشوں کا بیان ہوا تھا تو ساتھ ہی فرمایا کہ ان فرشوں پر ان کے ساتھ ان کی بیویاں ہوں گی جو عفیفہ، پاک دامن، شرمیلی، نیچی نگاہوں والی ہوں گی کہ اپنے خاوندوں کے سوا کسی پر نظریں نہ ڈالیں گی، اور ان کے خاوند بھی ان پر 100 جان سے مائل ہوں گے۔ یہ بھی جنت کی کسی چیز کو اپنے ان مؤمن خاوندوں سے بہتر نہ پائیں گی۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ یہ حوریں اپنے خاوندوں سے کہیں گی اللہ تعالیٰ کی قسم ساری جنت میں میرے لیے آپ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میرے دل میں جنت کی کسی چیز کی خواہش و محبت اتنی نہیں جتنی آپ کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو میرے حصے میں کر دیا اور مجھے آپ کی خدمت کا شرف بخشا۔ یہ حوریں کنواری اچھوتی نوجوان ہوں گی، ان جنتیوں سے پہلے ان کے پاک پنڈے کو کسی انس و جن کا ہاتھ نہیں لگا۔ یہ آیت بھی مؤمن جنوں کے جنت میں جانے کی دلیل ہے۔ ضمرہ ابن حبیب رحمہ اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ کیا مؤمن جن بھی جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جنیہ عورتوں سے ان کے نکاح ہوں گے جیسے انسانوں کے انسان عورتوں سے۔ پھر یہی آیتیں تلاوت کی۔ حوروں کی صفت، پھر ان حوروں کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ وہ اپنی صفائی اور خوبی اور حسن میں ایسی ہیں جیسی یاقوت و مرجان۔ یاقوت سے صفائی میں تشبیہ دی اور مرجان سے بیاض یعنی سفیدی میں، پس مرجان سے مراد یہاں لؤلؤ ہے یعنی موتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل جنت کی بیویوں میں سے ہر ایک ایسی ہے کہ ان کی پنڈلی کی سفیدی 70 حلوں یعنی جوڑوں کے پہننے کے بعد بھی نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ اندر کا گودا بھی۔ پھر رسول اللہ نے آیت کأنہن الیاقوت والمرجان پڑھی اور فرمایا دیکھو یاقوت ایک پتھر ہے لیکن اللہ نے اس کی صفائی اور جوت ایسی رکھی ہے کہ اس کے بیچ میں دھاگا پرو دو تو باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ روایت ترمذی میں بھی موقوفاً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ اسی کو زیادہ صحیح بتلاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یا تو فخر کے طور پر یا مذاکرے کے طور پر یہ بحث چھڑ گئی کہ جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی یا مرد، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی وہ چاند جیسی صورتوں والی ہوگی، ان کے پیچھے جو جماعت جائے گی وہ آسمان کے بہترین چمکیلے تاروں جیسے چہروں والی ہوگی، ان میں سے ہر شخص کی 2 بیویاں ایسی ہوں گی جن کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی بغیر بیوی کا نہ ہوگا۔ اس حدیث کی اصل بخاری میں بھی ہے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ کی صبح اور اللہ کی راہ کی شام ساری دنیا سے اور جو اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ جنت میں جو جگہ تمہیں ملے گی اس میں سے ایک کمان یا ایک کوڑے کے برابر کی جگہ ساری دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے افضل ہے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں جھانک لے تو زمین و آسمان کو جگمگا دے اور خوشبو سے تمام عالم مہک اٹھے۔ ان کی ہلکی سی چھوٹی سی دوپٹیاں بھی دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے گرا ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی ہے۔ پھر ارشاد ہے کہ دنیا میں جس نے نیکی کی اس کا بدلہ آخرت میں سلوک و احسان کے سوا اور کچھ نہیں، جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، نیکی کرنے والے کے لیے نیکی ہے ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ اور ان دو جنتوں کے سوا دو جنتیں اور ہیں، پس تم اپنے پرورش کرنے والے اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں؟ بتاؤ اب پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان جنتوں میں دو بجوش ابلنے والے چشمے ہیں، پھر تم اپنے پالنہار کی کون سی نعمت کا جھوٹ ہونا کہہ رہے ہو؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے، کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تکذیب تم کرو گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، پس تمہارے جھٹلانے کا تعلق اللہ کی کس نعمت کے ساتھ ہے؟ گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں محفوظ ہیں، پس اے انسانوں اور جنوں اب اپنے رب کی کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان حوروں سے کوئی انسان یا جن اس سے قبل نہیں ملا، پس اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو؟ سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، پس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو بزرگی اور انعام والے ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنت سرسبز ہے، یہ دونوں جنتیں جن کا ذکر ان آیتوں میں ہے ان جنتوں سے کم مرتبہ ہیں جن کا ذکر پہلے گزرا، اور وہ حدیث بھی بیان ہو چکی جس میں ہے دو جنتیں سونے کی اور دو چاندی کی۔ پہلی دو تو مقربین خاص کی جگہ ہیں اور یہ دوسری دو اصحاب یمین کی۔ الغرض درجے اور فضیلت میں یہ دو ان دو سے کم ہیں جس کی دلیلیں بہت سی ہیں۔ ایک یہ ان کا ذکر اور صفت ان سے پہلے بیان ہوئی، اور یہ تقدیم بیان بھی دلیل ہے ان کی فضیلت کی۔ پھر یہاں وَمِن دُونِهِمَا فرمانا صاف ظاہر کرتا ہے کہ یہ ان سے کم مرتبہ ہیں۔ وہاں ذواتا افنان کہا تھا، یعنی بکثرت مختلف مزے کے میووں والی شاخوں دار، یہاں فرمایا مدھامتان یعنی پانی کی پوری طری سے سیاہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سبز، محمد ابن کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں سبزی سے پر، قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس قدر پھل پکے ہوئے تیار ہیں کہ وہ ساری جنت سرسبز معلوم ہو رہی ہے۔ الغرض وہاں شاخوں کی پھیلاوٹ بیان ہوئی، یہاں درختوں کی کثرت بیان فرمائی گئی، تو ظاہر ہے کہ اس میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ ان نہروں کی بابت لفظ تجریان ہے اور یہاں لفظ نضاختان ہے یعنی ابلنے والی، اور یہ ظاہر ہے کہ نضح سے جری یعنی ابلنے سے بہنا بہت برتری والا ہے۔ جنت کے پھل، ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی پر ہیں، پانی رکتا نہیں۔ اور لیجئے وہاں فرمایا تھا کہ ہر قسم کے میووں کے جوڑے ہیں، اور یہاں فرمایا اس میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو ظاہر ہے کہ پہلے کے الفاظ عمومیت کے لیے ہوئے ہیں، وہ قسم کے اعتبار سے اور کمیت کے اعتبار سے بھی اس سے فضیلت رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں لفظ فاکہہ گو نکرہ ہے لیکن سیاق میں اس بات کے ہے، اسی لیے بطور تفسیر کے بعد میں نخلوں و رمان کہہ دیا، جیسے عطف خاص عام پر ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ کی تحقیق بھی یہی ہے۔ کھجور اور انار کو خاصتاً اس لیے ذکر کیا کہ اور میووں پر انہیں شرف ہے۔ ابن ابی حاتم کی ایک مرفوع حدیث میں ہے جنتی کھجور کے درختوں کے ریش کا جنتوں کا لباس بنے گا، یہ سرخ رنگ سونے کے ہوں گے، اس کے تنے سب زمردیں ہوں گے، اس کے پھل شہد سے زیادہ میٹھے اور مسکے سے زیادہ نرم ہوں گے، گھٹلی بالکل نہ ہوگی۔ خیرات کے معنی بکثرت اور بہت حسین، نہایت نیک خلق اور بہتر خلق۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی یہ معنی مروی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حور عین جو گانا گائیں گی ان میں یہ بھی ہوگا ہم خوش خلق خوبصورت ہیں جو بزرگ خاوندوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ یہ پوری حدیث سورہ واقعہ کی تفسیر میں ابھی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ لفظ تشدید سے بھی پڑھا گیا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ اب تم اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کرتے ہو؟ حوریں ہیں جو خیموں میں رہتی سہتی ہیں، یہاں بھی وہی فرق ملاحظہ ہو کہ وہاں تو فرمایا تھا کہ خود وہ حوریں اپنی نگاہ نیچی رکھتی ہیں،
اور یہاں فرمایا ان کی نگاہیں نیچے کی گئی ہیں۔ بس اپنے آپ ایک کام کو کرنا اور دوسرے سے کرایا جانا، ان دونوں میں کس قدر فرق ہے؟ گو پردہ دونوں صورتوں میں حاصل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر مسلمان کے لیے خیرہ ہے، یعنی نیک اور بہترین نورانی حور، اور 2 ہر خیرہ کے لیے خیمہ ہے، اور ہر خیمے کے 4 دروازے ہیں، جن میں سے ہر روز تحفہ کرامت، ہدیہ اور انعام آتا رہتا ہے۔ نہ وہاں کوئی فساد ہے، نہ سختی ہے، نہ گندگی ہے، نہ بدبو ہے۔ حوروں کی صحبت ہے جو اچھوتے، صاف سفید، چمکیلے موتیوں جیسی ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک خیمہ ہے در مجوف کا، اس کی چوڑائی 60 میل کی ہے، اس کے ہر کونے میں جنتی کی بیویاں ہیں جو دوسرے کونے والیوں کو نظر نہیں آتی، مؤمن ان سب کے پاس آتا جاتا رہے گا۔ بخاری کی دوسری روایت میں چوڑان کا 30 میل ہونا مروی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خیمہ ایک ہی لؤلؤ کا ہے جس میں 70 دروازے موتی کے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا، 4 فرسخ چوڑا، جس کے 4000 دروازے ہوں گے، اور چوکٹیں سب کی سونے کی ہوں گی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان بے مثل حسینوں کے پنڈے اچھوتے ہیں، کسی جن و انس کا گزر ان کے پاس نہیں ہوا۔ پہلے بھی اس قسم کی آیت ما تفسیر گزر چکی ہے۔ ہاں، پہلی جنتوں کی حوروں کے اوصاف میں اتنا جملہ وہاں تھا کہ وہ یاقوت و مرجان جیسی ہیں، یہاں ان کے لیے یہ نہیں فرمایا گیا۔ پھر سوال ہوا کہ تم رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جنتی سبز رنگ کے اعلیٰ قیمتی فرشوں، غالیچوں اور تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تخت ہوں گے اور تختوں پر پاکیزہ اعلیٰ فرش ہوں گے اور بہترین منقش تکیے لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ تخت اور یہ فرش اور یہ تکیے جنتی باغوں اور ان کی کیاریوں پر ہوں گے۔ یہ اعلیٰ درجے کے دھاری دار اور نقشین ریشم کے ہوں گے، اور یہی ان کے فرش ہوں گے۔ کوئی سرخ رنگ ہوگا، کوئی زرد رنگ اور کوئی سبز رنگ۔ جنتیوں کے کپڑے بھی ایسے ہی اعلیٰ اور بالا ہوں گے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے انہیں تشبیہ دی جا سکے۔ یہ بسترے مخملی ہوں گے جو بہت نرم اور بالکل خالص ہوں گے، کئی رنگ کے ملے جلے نقش ان میں بنے ہوئے ہوں گے۔ ابو عبیدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبقر ایک جگہ کا نام ہے جہاں منقش بہترین کپڑے بنے جاتے تھے۔ خلیل ابن احمد فرماتے ہیں ہر نفیس اور اعلیٰ چیز کو عرب عبقری کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے جس کو امام بخاری اور مسلم وغیرہ لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی نسبت فرمایا میں نے کسی عبقری کو نہیں دیکھا جو عمر کی طرح پانی کے بڑے بڑے ڈول کھینچتا ہو۔ یہاں بھی خیال فرمائیے کہ پہلی 2 جنتوں کے فرش و فروش اور وہاں کے تکیوں کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ ان سے اعلیٰ ہے۔ وہاں بیان فرمایا گیا تھا کہ ان کے استر یعنی اندر کا کپڑا خالص دبیز عمدہ ریشم ہوگا، پھر اوپر کے کپڑے کا بیان نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ جس کا استر اتنا اعلیٰ ہے اس کے ابرے یعنی اوپر کے کپڑے کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ پھر اگلی 2 جنتوں کے اوصاف کے خاتمے پر فرمایا تھا کہ اطاعت کا صلہ سوا عنایت کے اور کیا ہو سکتا ہے، تو ان اہل جنت کے اوصاف میں احسان کو بیان فرمایا جو اعلیٰ مرتبہ اور غایت ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام والی حدیث میں ہے کہ انہوں نے اسلام کا سوال کیا، پھر ایمان کا، پھر احسان کا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ بس یہ کئی وجوہ ہیں جن سے صاف ثابت ہے کہ پہلے کی 2 جنتوں کو ان 2 جنتوں پر بہترین فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم و وہاب سے ہمارا سوال ہے کہ وہ ہمیں بھی ان جنتوں میں کرے جو ان 2 جنتوں میں ہوں گے جن کے اوصاف پہلے بیان ہوئے ہیں، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ کے رب ذوالجلال والاکرام کا نام بابرکت ہے، وہ جلال والے ہیں، یعنی اس لائق ہیں کہ اللہ کا جلال مانا جائے اور اللہ کی بزرگی کا پاس کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے بلکہ کامل اطاعت گزاری کی جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس قابل ہیں کہ اللہ کا اکرام کیا جائے یعنی اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کا شکر کیا جائے ناشکری نہ کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کو بھلایا نہ جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ تو عظمت اور کبریائی والے ہیں۔ مسند ابی اعلیٰ میں ہے یا ذا الجلال والاکرام کے ساتھ چمٹ جاؤ۔
امام ترمذی رحمہ اللہ اس کی سند کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے، اس میں یا کا لفظ نہیں ہے۔ جوہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو چمٹ جائے اسے تھام لے تو عرب کہتے ہیں لفظ، یہی لفظ اس حدیث میں آیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ الحا و خلوص